سیمسٹر ہے چھٹا BS اردو۔ ناول کا نام ہے 20ویں صدی میں اردو ناول اور ناولٹ کا ارتقاء، فنی و فکری مباحث۔ آج ہم جس ناول کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے صفر سے ایک تک۔ اس کے خالق ہیں مرزا اطہر بیگ۔ مرزا اطہر بیگ نامور ناول نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں اور مابعد جدید نفسیات کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ ان کی ولادت 1950 میں ضلع شیخوپورہ میں ہوئی۔ BSc کی ڈگری انہوں نے اسلامیہ کالج سول لائن سے حاصل کی۔ فلسفہ میں MA کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلاسفی کے استاد رہے۔ اس کے بعد وائس پرنسپل کی حیثیت سے بھی گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں 3 سال تک کام کیا، اور دوبارہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں استاد کے طور پر کام کرنے لگے۔ مرزا اطہر بیگ نے ٹیلی ویژن کے لیے متعدد ڈرامے بھی لکھے۔ ان کا ایک ناول ہے غلام باغ، جو 2006 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد 2007 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہوا۔ ان کا دوسرا ناول ہے صفر سے ایک تک، جو 2009 میں شائع ہوا۔ ان کے علاوہ ان کی کہانیوں کی کتاب بے افسانہ بھی 2009 میں شائع ہوئی۔ ناول اور افسانوں کے علاوہ انہوں نے مختلف اخبارات اور رسائل میں بھی اپنی تحریریں شائع کروائی ہیں، جن میں ان کے مضامین بھی شامل ہیں۔ تو آج ہم ان کے ناول صفر سے ایک تک کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرزا اطہر بیگ نے یہ جو ناول ہے کمپیوٹر کے حوالے سے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تکنیکی ترقی کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ طلبہ و طالبات، براؤزنگ کا جو لفظ ہے وہ پرندوں کے گھاس پھوس میں سے اپنا رزق تلاش کرنے، دانہ چگنے چرنے کے مترادف ہے، اور یہی لفظ براؤزنگ جو انگریزی کا لفظ ہے، ویب ڈیٹا کی سرفنگ کے حوالے سے بھی متعارف کروایا گیا ہے، اور سائبر سپیس میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے ٹامک ٹوئیاں مارنا۔ براؤزنگ ایک ڈیجیٹل عبادت ہے جس کے ذریعے ہم عالم مطلق WWW کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نئی ڈیجیٹلائزڈ عبودیت کی فضا میں کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھائے جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مانیٹر کے سامنے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ تو یہ اطہر بیگ کی اسی ناول میں موجود عبارت کی وضاحت تھی، جو کہ صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ چند دہائیاں پہلے اگر اس قسم کی تحریر لکھی جاتی تو قاری کے فہم و ادراک سے یقیناً ماورا ہوتی۔ جدید دور کی ترقی اور اس کے ثمرات کو سمٹتے ہوئے اطہر بیگ کا یہ ناول پہلی بار جب 2009 میں شائع ہوا، اس سے پہلے 2006 میں ان کا ناول غلام باغ بھی شائع ہو چکا تھا، لیکن اس ناول نے بہت شہرت حاصل کی۔ بے افسانہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان ڈرامہ اور فلاسفر کے طور پر بھی رہی ہے۔ صفر سے ایک تک 393 صفحات پر مشتمل ناول ہے، جو سائبر سپیس کے منشی کی سرگزشت کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ اپنے عنوان کی جدت اور موضوع کی انفرادیت کی وجہ سے 21ویں صدی کے معلوماتی اور ٹیکنیکی تقاضوں کو یہ ناول سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارا ناول نگار اپنی سطح سے بلند ہو کر سوچنے کا اہل ہو چکا ہے،
اب نازک ترین اور ناقابل بیان موضوعات بھی اس کی دسترس میں ہیں۔ موضوعات اور اس کے کامیاب برتاؤ ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں وہ زیادہ بلند چھلانگ لگا سکتا ہے۔ آئیے انتظار کریں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتظار کی یہ کیفیت اس موضوع کے بعد کم ہو گئی ہے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کے استعمال نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، پھر اس ایجاد نے ضروریات زندگی کے بہتر حصول اور ان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پرانے وقتوں میں دور دراز کے فاصلوں میں رابطے کی واحد صورت خط ہوتا تھا۔ خط کا تار اور فیکس سے ہوتا ہوا سفر دور جدید میں برقی میل پر پہنچ چکا۔ ناول کے ہیرو کے توسط سے زمانہ حال کے حیران کن ایجاد کمپیوٹر سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ دو بڑے کرداروں کا آپس میں رابطوں کی واحد صورت برقی ڈاک ہے۔ اس رابطے کا یہ فائدہ ہے کہ رابطے کا یہ سلسلہ ہر جگہ سے 7 سمندر پار تک کسی بھی وقت منقطع نہیں ہوتا۔ ناول میں اس رابطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناول کا انتساب ایلن ٹیورنگ کے نام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا اصل نام ایلن میتھسن ٹیورنگ تھا، جو 1912 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور 7 جون 1956 کو ویلمسلو چیمپشائر میں فوت ہوئے۔ وہ برطانوی ریاضی دان اور لوجیشن تھے۔ ان کی سب سے بڑی خدمات ریاضی، کرپٹنالائزر، لاجک، فلسفہ اور علم حیاتیات اور نئے میدان جن میں بعد میں کمپیوٹر سائنسز کا شمار ہوا، ادراکی سائنسز، مصنوعی ذہانت اور مصنوعی زندگی کا نام دیا گیا ہے اسے۔ 1945 میں انہیں لندن کی نیشنل فزیکل لیبارٹری میں برقی کمپیوٹرائزڈ ڈیزائن کرنے یعنی برقی کمپیوٹر ڈیزائن کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے بھرتی کیا گیا۔ اس کا ڈیزائن خود کر کمپیوٹنگ مشین وہ تمام خصوصیات سمیٹے ہوئے تھی جو ایک عمومی مقاصد اور ذخیرہ شدہ پروگرام کے حامل کمپیوٹر کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ طلبہ و طالبات، ناول کا انتساب ہی ایسے شخص کے نام ہے جسے فادر آف کمپیوٹر سائنسز اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور پھر اس ناول کا عنوان 0 سے 1 تک یہ ایک علامت ہے ایک بائنری کوڈ کی جس کے تحت سارا کمپیوٹر کا نظام چلتا ہے۔ ایسے میں اس کے موضوع کی جدت اور اس کی وسعت کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنیکل پروگریس کے ساتھ ساتھ یہ ناول جدید مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ ان جدتوں کی بنا پر معاشرے میں فروغ پاتے ہوئے انسان کی تنہائی اور داخلی کرب کو بھی اس میں موضوع بنایا گیا ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور کا عطیہ ہیں۔ ایک طرف وہ پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، علم و معلومات کے تمام دروازے اس کے لیے ایک کلک پر کھلتے ہیں، اور دوسری طرف اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ہمسائے کی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے۔ ایک طرف دنیا سمٹ کر آفاقی گاؤں میں بدل گئی ہے تو دوسری طرف انسان اپنی ذات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ پورا ناول اس کی فضا دیکھیے کہ اس میں ایک فلسفیانہ ماحول موجود ہے، بہت سارے واقعات پر چھائی ہوئی ایک ایسی صورتحال جس میں مصنف نے انسانی ذہن کے علم کی اصطلاحات کو عملی طور پر نافذ ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ ناول کے 2 اہم کردار ہیں، ذکاء اللہ اور فیضان۔ فیضان سالار کا تعلق باپ دادا کی منشی گیری سے، سائبر سپیس کی منشی گیری اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک مسمرزم، ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی جیسے خفیہ علوم کو منظر عام پر لائے بغیر کمپیوٹر والا ذکاء اللہ فیضان سالار کے قلب و ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک عبارت اطہر بیگ کے ناول سے صفحہ 261 اور 262 ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک خبیث سائنسدان کمپیوٹر وائرس کے تصور کو ہی بنیاد بنا کر ایک ذہنی انسانی وائرس بنانے کے امکان پر غور کر سکتا ہے، کامیاب رہتا ہے۔ یہ وائرس بھی ایک سافٹ ویئر ہے، یعنی عام زبان میں لکھی یا کہی چند باتوں پر مشتمل، لیکن پڑھنے والے سننے والے کے ذہن فائلیں آہستہ آہستہ کرپٹ ہونے لگتی ہیں۔ ذہن میں موجود فائلیں آہستہ آہستہ کرپٹ ہونے لگتی ہیں۔ ذکاء اللہ اس تکنیک کو اپنی ایک نئی کمپیوٹر گیم کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر اس کا استعمال فیضان سالار پر کر رہا ہے۔ ذیل کی چند سطروں کی گفتگو دیکھیے جو اپنے مخلص مشورے کے باوجود ایک تحریک اور تحریض کے عنصر کو زیادہ نمایاں کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فیضان کے وعدہ معافی کے ایک پرانے لیگل تصور کو جس طرح تم نے بالکل نئی فکری بنیادوں پر استوار کیا ہے، جس طرح اس کو ہمارے تمام سماجی مظاہر جنرلائز کیا ہے، اور پھر جس طرح تم اسے ایک تحریک کی شکل دینے جا رہے ہو، یہ سب کچھ یقیناً سوشل تھیوری اینڈ
پریکٹس میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تمہارے ایک حقیقی دوست وہی خواہ کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گا، بلکہ اصرار کروں گا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ یہ عبارت ہے مرزا اطہر بیگ کے ناول کی، صفحہ ہے 254 جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ ایک وائرس کی طرح چند لفظوں کا ایک پیغام اس کے ذہن میں اتار دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فیضان سالار کے ذہن اور اس کے رویے میں اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا آغاز اس کالم نگاری سے ہے جو فیضان سالار وعدہ معاف کے عنوان کے تحت لکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، رفتہ رفتہ اعترافات کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ ذکاء اللہ اسے اس سے آگے تک لے جانا چاہتا ہے۔ ان مذکورہ بالا پیروں یعنی عبارتوں اور اقتباسات سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے یہ ناول نئی دنیا کے مسائل اور موضوعات سے متعلق ہے۔ ان نئے موضوعات اور مسائل کے متوازی معاشرے کو بہت سے پرانے مسائل اور مصائب کا بھی سامنا ہے۔ ان میں سے ایک وہ معاشرتی اور معاشی استحصال ہے جو اس ناول کے ماجرے میں سالار نیٹ ورک کی آڑ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ روایتی اور فرسودہ نہیں بلکہ ایک جدید طرز احساس اور طرز بیان کو سمیٹے ہوئے ہے، اور دوسرا موضوع ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہے جو انتہائی ذہین آدمی ہے، لیکن وہ اپنی اس تمام طرز ذہانت اور فطانت کا استعمال منفی سرگرمیوں میں کرتا ہے۔ یہ شخص ناول کے ہیرو ذکاء اللہ بھائی ثناء اللہ ثنائی عرف جعلی پیر، اس کردار کا تجزیہ کردار نگاری کے ذیل میں کیا جائے گا۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ سادہ لوح عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جس قسم کی اہلیتوں کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ مصنف سے پوچھا گیا کہ انہیں سائبر سپیس کے منشی کی سرگزشت بیان کرنے کا خیال کیوں آیا، کیا 9/11 کا سانحہ کا سبب بنا؟ ان کا جواب تھا، یہ بھی ایک عبارت ہے، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ 9/11 کا حوالہ اس میں ضرور آیا ہے لیکن وہ بنیادی موضوع نہیں، اس کا اصل موضوع کمپیوٹرائزیشن یا ڈیجیٹل انقلاب تھا جس نے ہمارے معاشرے پر بھی گہرے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ میرے سامنے یہ سوال تھا کہ جو سائبر سپیس کی دنیا بنی ہے وہ ہمارے روایتی تصورات، جاگیرداروں اور نام نہاد دانشوروں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جب مرکزی کردار ذکی کے وسیلے سے کمپیوٹر درمیان میں آ جاتا ہے تو اسٹیک ہولڈر کا رویہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ دوسری سطح پر ایک کہانی چلتی ہے جس میں ذکی کا ایک پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی سے تعلق قائم ہوتا ہے جس کے وسیلے دہشت گردی اور 9/11 کو موضوع بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے یہ ناول حال کی دنیا کی غیر معمولی اہمیت کا احاطہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ عبارت ہے اطہر بیگ کی طرف سے، صفحہ نمبر ہے 55 اور 56 جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ طلبہ و طالبات 21ویں صدی کے اردو ناول کو دیکھیں تو مصنف نے پہلی بار اتنے بھرپور انداز میں ایک کمپیوٹر کو کہانی میں سمویا ہے۔ بہت سے ناولوں میں اس حیران کن ایجاد کا سرسری ذکر ملتا ہے لیکن اس کی فلسفیانہ گتھی سلجھتی یا مزید الجھتی نظر نہیں آتی۔ اس ناول میں مصنف نے اس نئی اور حیران کن ایجاد سے جڑے بہت سے مسائل بھی پیش کیے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ انسانی لڑائیوں پر مبنی کمپیوٹر گیمز سے پھیلنے والا تشدد پسند رجحان کا بھی ہے۔ اس طرح ہمارے ملک کے بہت سارے سیاستدانوں سے پہلے زمین کے ریکارڈ کو کمپیوٹر پر منتقل کرنے کی بات کی گئی۔ اگرچہ ان سب کا ذکر ناول میں ضمناً آ گیا لیکن پھر بھی آج کے انسان کے لیے ان مسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ماضی کی طرف جائیں، اس قسم کے مسائل سے کوئی واسطہ ہی اسے نہیں تھا۔ ایک اور عبارت بھی اس حوالے سے موجود ہے لیکن طوالت کی بنا پر میں آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ٹیلی فون کی غیر تحریر شدہ جذباتی گرامر جو کم از کم 1.5 صدی سے دنیا میں رائج ہے اب رابطے کی اس مشین کی پرانی مکانی قید سے آزاد ہونے کے بعد اور بھی زیادہ مؤثر اور ہمہ گیر ہو گئی ہے۔ تو 191 صفحہ ہے، معذرت 151 صفحہ ہے جس پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اتنا اچانک ہوا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خلاصہ
تخلیق ہو گیا ہے جسے بھرنے میں ایک وقت درکار ہے۔ ایسی نسل تیزی سے وجود میں آ گئی جس نے اپنی زندگی میں اچانک ایک ہلچل محسوس کی، ایک دم کچھ بدلا ہوا نظر آنے لگا، ایک مشین نما پرزہ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے معمولات پر حاوی ہو گیا ہے۔ اس ساری تفصیل کا مقصد جو بیان کی گئی ہے یہ تھا کہ ان اثرات کے پس منظر کو واضح کیا جا سکے جو ایجاد کی بدولت آنے والے معاشرے میں پڑھتے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کا کرشمہ ہے کہ ذکاء اللہ کا جاگیردار دوست اپنی کئی مجبوریوں کی بنا پر اپنے منشی زادے سے ویسے تعلقات نہیں رکھ سکا جو اس کے باپ سالار سے اس کے باپ منشی سے رکھے تھے۔ ایک طرح کی برابری اور عزت نفس کا احساس ذکاء اللہ کی ذات میں اپنی سابقہ نسلوں کی نسبت زیادہ ہے، اگرچہ وہ خود اس کا منشی ہی کہتا ہے، لیکن وہ روایتی منشی نہیں ہے بلکہ سائبر سپیس منشی ہے۔ اس نے وہ تمام معلومات ایک ایسے لامقام میں قید کر دی ہیں جس تک رسائی ان سالاروں کے بس کی بات نہیں۔ جو ناول میں وہ حاکم اور مقتدر قوتوں کی خلیج بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، یہ الگ بات کہ اس منزل کے حصول کے لیے ان کا صدیوں سے بنایا جمایا نظام تہو بالا ہو گیا۔ بہرحال ناول مجموعی طور پر اپنے موضوع کا بڑی خوبصورتی سے احاطہ کرتا ہے جس میں جدت بھی موجود ہے۔ اس ناول کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فاصلے سمٹ گئے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ منفی اور ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس ایجاد کی رفتار اور ذوقیانوسی سوچ میں مطابقت اتنی تیزی سے نہ ہو سکی۔ دوسرے یہ کہ اس سے جڑی اقدار کی درآمد میں خاصا وقت لگ رہا ہے۔ زندگی میں اتنی ہلچل اس قدر تیزی سے واقع ہوئی کہ اسے قبول کرتے ہوئے پوری دو نسلوں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک وہ نسل جو چراغ سحری تھی جو اپنے سیکھنے کی عمر گزار چکی، اور دوسری وہ جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اس کے بغیر بسر کی۔ اس کے برعکس نئی نسل نے جس تیزی سے اسے قبول کیا وہ حیران کن ہے۔ مستثنیات کی گنجائش بڑی حد تک باقی ہے۔ اس ناول کے ماجرے کو دیکھیں تو یہی تفریق ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر منشی عطا اللہ کی ہم عمر نسل اس کے استعمال سے گریزاں ہے، جب وہ کتنی آسانی سے نہ صرف اسے قبول کر لیتا ہے بلکہ اس کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح اگلی نسل میں سے فیضان سالار کی کمپیوٹر خواندگی واجب سی ہے، جبکہ ذکاء اللہ اس کے استعمال میں بہت آگے تک جا چکا ہے۔ تو یہ معاشرے کی سماجی ثقافت، بناوٹ اور طاقتور جاگیردارانہ معمولات کی ساخت کے پس پردہ جھانکنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی پتہ لگاتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے دنیا کے اس حصے میں افراد کی زندگیوں کو کس طرح متاثر کیا ہے اور کس طرح یہ ٹیکنالوجی جاگیردارانہ، طاقتور اور گرفت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ جو حصہ ہے عبارت کا دا نیوز میں 22 جنوری 2013 میں شائع ہوا تھا اور اس کے خالق تھے حسین۔ طلبہ و طالبات، مصنف نے اپنی تخلیقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے خود یہ وضاحت کی تھی کہ انہیں اس ناول کے لکھنے کا خیال اس ٹیکنالوجی کی تیز ترین، پھیلتی ہوئی اور وسیع ترین اس دنیا سے آیا۔ اردو زبان میں اس موضوع پر اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ انگریزی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سائنس فکشن میں تو اس موضوع کو کافی برتا گیا ہے، لیکن ادب میں براہ راست اظہار میری نظر سے نہ گزرا۔ واقعتاً اس صدی کی اولین دہائی کے اردو ادب میں اس بھرپور انداز میں برتا جانے والا یہ ایک منفرد موضوع ہے جسے مرزا اطہر بیگ نے برتا ہے۔ مصنف کی تخلیقی جدت کی داد دینا پڑتی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں مبنی دستاویزات کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا ذکر ایک ادیب کی طرف سے پہلی بار کیا گیا، اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو اس کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی۔ یہ ایک انٹرویو ہے جو مرزا اطہر بیگ سے لیا گیا تھا 2013 میں، تو ان کی یہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کو